بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈینٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے ڈیولپنگ افیکٹو مارکیٹنگ اینڈ سیلز اسٹریٹجیز. ڈیولپنگ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، افیکٹو مارکیٹنگ کو یا مارکیٹنگ کو مؤثر بنانا، اور سیلز اسٹریٹجیز کا مطلب ہوتا ہے حکمت عملیاں، یعنی کسی بھی مارکیٹ کو چلانے کے لیے اس کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. جیسا کہ دیکھا جائے سب سے پہلے ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے کہ ڈیولپنگ افیکٹو مارکیٹنگ اینڈ سیلز اسٹریٹجیز ہے کیا. مارکیٹنگ اور سیلز کسی بھی کامیاب کاروبار کی بنیادی حصے ہوتے ہیں. یہ کاروبار کو گاہکوں تک پہنچانے، فروخت بڑھانے اور برانڈ کو مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں. اسی حصے میں ہم پاکستانی تناظر کی مثالوں کے ساتھ مؤثر مارکیٹنگ اور سیلز حکمت عملی تیار کرنے کا طریقہ بیان کریں گے. یعنی سب سے پہلا ٹاپک ہے انڈرسٹینڈنگ یور مارکیٹ، یعنی اپنے مارکیٹ کو سمجھنا یا اپنی جو ارد و گرد جہاں آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھنا. کیسے جی؟ کسی بھی مصنوعات یا سروس کی مارکیٹنگ سے پہلے مارکیٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں ممکنہ گاہکوں کی شناخت، ان کی ضروریات کو جاننا اور یہ دیکھنا شامل ہے کہ آپ کی مصنوعات اور ان ضروریات کو کیسے پورا کر سکیں گے. مثلا اگر آپ روایتی پاکستانی ملبوسات فروخت کر رہے ہیں تو آپ کا ہدفی بازار وہ افراد ہوں گے جو عید یا شادی کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ ان موقع پر عموماً روایتی لباس کی ضرورت ہوتی ہے. روایتی لباس وہی ہوتے ہیں جو گھر کے اندر بنایا جاتا ہے یا چھوٹی صنعتوں میں اس کو بنایا جاتا ہے، جیسا کہ کروشیا سے کسی چیز کو بنانا یا ہاتھ سے کسی چیز کو بنانا، یا فار ایگزامپل اس طرح کی جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ ساری اسی کے اندر آتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کریٹنگ اے مارکیٹنگ پلان. مارکیٹنگ پلان میں یہ تفصیل شامل ہوتی ہے کہ اپنے ہدفی گاہکوں تک کیسے پہنچیں گے. اس میں تشہیر کی ذرائع کا انتخاب شامل ہوتا ہے، جیسے سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن یا زبانی تشہیر، جسے ورڈ آف ماؤتھ کہتے ہیں، زبانی غلامی، کسی کے ساتھ بات چیت کرنا. مثلا اگر آپ پاکستانی مصالحوں کا نیا برانڈ متعارف کروا رہے ہیں تو کھانا پکانے کی ٹی وی پر پروگراموں میں اختیار دینا یا ایسے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ تعاون کرنا جو روایتی پاکستانی کھانوں پر کام کرتے ہیں، ایک مؤثر حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد بیٹا جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، جیسا کہ پاکستان میں بہت سے کاروبار رمضان اور عید کے دوران اپنی تشہیر سرگرمیاں بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ ان دنوں لوگ زیادہ خریداری کرتے ہیں. یہ فروخت بڑھانے اور تہواروں کے موسم سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مؤثر حکمت عملی ہے. اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ہے انڈرسٹینڈنگ کسٹمر نیڈس، گاہکوں کی ضروریات کو سمجھنا. کامیاب کاروبار وہ ہوتے ہیں جو اپنے گاہکوں کی ضروریات کو سمجھتے ہیں اور ایسی مصنوعات فراہم کرتے ہیں جو ان کی ضروریات کو پورا کرے. مثلا لاہور میں ایک چھوٹے اسٹارٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو ہاتھ سے بنے ہوئے زیورات آن لائن فروخت کرتے ہیں. گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ کاروبار انسٹاگرام یا فیس بک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے تاکہ اپنی مصنوعات کی نمائش کر سکے. یہ مقامی انفلوئنسرز کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے تاکہ اپنی رسائی بڑھا سکے. شادی کے سیزن میں محدود مدت کی رعایتیں دے کر یہ سٹارٹ اپ اپنی فروخت میں بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ جو سٹارٹ اپ ہوتے ہیں یہ اپنی فروخت میں کیا کرتے ہیں؟ اضافہ کرتے ہیں. یہ حکمت عملیاں اس کاروبار کو اپنے ہدفی بازار تک مؤثر طریقے سے پہنچنے اور ترقی کرنے میں مدد دیتی ہیں. جیسا کہ اگر دیکھا جائے بیٹا تو دلچسپ معلومات ہے، جیسا کہ ٹیٹ پیٹس کے اندر بتایا گیا ہے. پاکستان میں ای کامرس کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ لوگ آن لائن خریداری کر رہے ہیں. وہ کاروبار جو اپنی مصنوعات کی آن لائن مؤثر تشہیر کرتے ہیں یا اس کی اشتہار پر یہ پبلسٹی کرتے ہیں، کہیں زیادہ وسیع تعداد میں گاہکوں تک پہنچ سکتے ہیں. جی
ये हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम मार्केटिंग की तैयारी करेंगे और उसके लिए कौन कौन सी हिकमत अमलियाँ हैं, उनको किस तरीके से हमने परफॉर्म करना है वगैरह वगैरह। मतलब ये सारी चीज़ें हमें इस लेक्चर के अंदर बताएगी।